السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، عورت کیا ہے؟ عورت اسلام سے پہلے۔ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ عورت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج محل ہے۔ عورت اسلام سے پہلے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں، نوکر بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کے میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، نہ غسل کرتی تھیں، نہ کپڑے بدل سکتی تھیں۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈالی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی میگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کا عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا کرتی رہیں اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کے آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائیں، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم
और बेकार का यह आलम था कि समाज में इन औरतों को कोई हुकूक थे, न इनकी मजलूमियत पर दाद व फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों बरस तक यह जुल्म व सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी बेबसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला और उनकी मजलूमियत के आंसुओं न दुनिया में कोई भी उनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, न किसी के दिल में उन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहम व करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हाल जार पर इंसानियत रंज व गम से बेचैन और बेकरार थी, मगर उसके लिए इससे चाराकार नहीं थी कि वह रहमत खुदावंदी का इंतजार करे कि अरहमर राहिमीन गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इनकलाब नमूदार हो जाए। चुनांचे रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का आफताब जब तुलू हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक यह महसूस, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। आज मैंने जो कुछ पढ़ा है उसमें कोई गलती हुई है और सही पढ़ने, सही सुनने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी लिल आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं अगले मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।